صلہ کی پہاڑی مدینہ اور جبل بنی عبید کے درمیان واقع تھی۔ مسلمان اس کے سامنے مورچہ بند تھے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کی تعداد دیکھی تو اس کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ذرا آگے بڑھا تو ایک گھوڑا جو بڑا تیز دوڑا آ رہا تھا اس کے پہلو میں آن رکا۔ سوار کو ابو سفیان بڑی اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ ایک یہودی تھا جو تاجروں کے بحروب میں مدینہ کے اندر گیا تھا۔ وہ مدینہ سے شیخین کے سلسلہ کوہ میں سے ہوتا ہوا قریش کے لشکر میں پہنچا تھا۔ اندر سے کوئی ایسی خبر لائے ہو جو ہمارے کام آ سکے؟ ابو سفیان نے پوچھا اور کہا، ہمارے ساتھ ساتھ چلو اور اتنا اونچا بولتے چلو کہ میرے یہ تینوں نائب بھی سن سکیں۔ مسلمانوں نے شہر کے دفاع اور آبادی کے تحفظ کے جو انتظامات کر رکھے ہیں وہ اس طرح ہیں۔ یہودی نے کہا، یہ تو تم کو معلوم ہوگا کہ مدینہ چھوٹے چھوٹے قلعوں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی بستیوں کا شہر ہے۔ مسلمانوں نے شہر کی عورتوں، بچوں اور ضعیفوں کو پیچھے کی طرف والے قلعوں میں بھیج دیا ہے۔ خندق پر نظر رکھنے کے لیے مسلمانوں نے گشتی پہرے کا جو انتظام کیا ہے اس میں 200-250 افراد شامل ہیں۔ یہ افراد تلواروں کے علاوہ پھینکنے والی برچھیوں اور تیر کمانوں سے مسلح ہیں۔ انہوں نے علاقے تقسیم کر رکھے ہیں جن میں وہ سارا دن اور پوری رات گشت کرتے ہیں۔ جہاں کہیں سے بھی تم خندق عبور کرنے کی کوشش کرو گے وہاں مسلمانوں کی خاصی زیادہ تعداد پہنچ جائے گی اور اس قدر زیادہ تیر اور برچھیاں برسائے گی کہ تم لوگ پیچھے کو بھاگ آنے کے سوا کچھ نہ کر سکو گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ راتوں کو مسلمان خندق سے باہر آ کر تم پر شب خون مار کر واپس چلے جائیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، عبداللہ بن ابی کیا کر رہا ہے؟ یہودی جاسوس نے کہا، اے قریش کے سردار، اتنی عمر گزار کر بھی تم انسانوں کو سمجھنے کے قابل نہیں ہو سکے۔ عبداللہ بن ابی منافق ہے۔ مسلمان اسے جماعت منافقین کا سردار کہتے ہیں اور ہم اسے یہودیت کا غدار سمجھتے ہیں۔ اس نے مسلمان ہو کر ہم سے غداری کی تھی۔ مسلمانوں میں جا کر اس نے تمہارے حق میں انہیں دھوکے دیے۔ اگر احد کی جنگ میں تم جیت جاتے تو وہ تمہارے ساتھ ہوتا، مگر مسلمانوں کا پلہ بھاری دیکھ کر اس نے تم سے بھی اور یہودیوں سے بھی نظریں پھیر لی ہیں۔ تمہیں اس آدمی پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جو کسی مذہب کا پیروکار اور وفادار نہ ہو۔ اور حیی بن اخطب کہاں ہے؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ اسے محاصرے کا منظر یاد آنے لگا۔ لشکر کا جو حصہ اس کے زیر کمان تھا اسے اس نے بڑے اچھے طریقے سے محاصرے کی ترتیب میں کر دیا تھا۔ یہ محاصرہ 22 روز تک رہا۔ پہلے 10 دنوں میں ہی شہر کے اندر مسلمان خوراک کی کمی محسوس کرنے لگے، لیکن اس سے قریش کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے ساتھ خوراک اور رسد بہت کم لائے تھے۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ انہیں مسلمان اپنے محاصرے میں لمبے عرصے کے لیے بٹھا لیں گے۔ خوراک کی جتنی کمی شہر والے محسوس کر رہے تھے اس سے کچھ زیادہ کمی قریش کے لشکر میں اپنا اثر دکھانے لگی تھی۔ سپاہیوں میں نمایاں طور پر بے چینی نظر آنے لگی تھی۔ مورخ ابن حشام لکھتا ہے کہ اس کیفیت میں کہ شہر میں خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں تھا، لوگوں کو روزانہ نصف خوراک دی جا رہی تھی۔ منافقین اور یہودی تخریب کار درپردہ حرکت میں آ گئے تھے۔ کوئی بھی نہ جان سکا کہ یہ آواز کہاں سے اٹھی ہے، لیکن یہ آواز سارے شہر میں پھیل گئی۔ محمد ہمیں کیسی بری موت مروانے کا بندوبست کر رہا ہے۔ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ بہت جلد قیصر و کسریٰ کے خزانے ہمارے قدموں میں پڑے ہوں گے، دوسری طرف ہم نے اس کی نبوت کا یہ اثر بھی نہ دیکھا کہ آسمان سے ہمارے لیے خوراک اترے۔ لوگوں نے اسلام تو قبول کر لیا تھا لیکن وہ گوشت پوست کے انسان تھے۔ وہ پیٹ کی آوازوں سے متاثر ہونے لگے۔ آخر ایک آواز نے انہیں پیٹ کے بھوت سے آزادی دلا دی۔ کیا تم خدا سے یہ کہو گے کہ ہم نے اپنے پیٹ کو خدا سے زیادہ مقدس جانا؟ یہ ایک رعد کی کڑک کی طرح تھی جو مدینہ کے گلی کوچوں میں سنائی دینے لگی۔ آج خدا کو وہ لوگ عزیز ہوں گے جو اللہ کے رسول کے ساتھ بھوکے اور پیاسے جانے دیں گے۔ خدا کی قسم، اس سے بڑی بزدلی اور بے غیرتی مدینہ والوں کے لیے اور کیا ہوگی کہ ہم اہل مکہ کے قدموں میں جا گریں اور کہیں کہ ہم تمہارے غلام ہیں، ہمیں کچھ کھانے کو دو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر کے دفاع میں اس قدر سرگرم تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دن اور رات ایک ہو گئے تھے۔ آپ اللہ کے محبوب نبی تھے، آپ چاہتے تو موت سے بھی رونما ہو سکتے تھے، لیکن آپ کو احساس تھا کہ ہر آدمی پیغمبر اور رسول نہیں، نہ کوئی انسان آپ کے بعد نبوت اور رسالت کا درجہ حاصل کر سکے گا۔ اس لیے آپ ان انسانوں کے لیے یہ مثال قائم کر رہے تھے کہ انسان اپنی ان لازوال جسمانی اور نفسیاتی قوتوں کو جو خداوند تعالیٰ نے انہیں عطا کی ہیں
استقلال اور ثابت قدمی سے استعمال کرے تو وہ معجزہ نما کارنامے انجام دے سکتا ہے۔ محاصرے کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرگرمیاں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ایک سالار کے علاوہ ایک سپاہی کی بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کیفیت اور اس سرگرمی میں دیکھ کر مسلمان بھوک اور پیاس کو بھول گئے اور ان میں ایسا جوش پیدا ہوا کہ ان میں بعض خندق کے قریب چلے جاتے اور قریش کو بزدلی کے طعنے دیتے۔ وہ 7 مارچ 627 عیسوی کا دن تھا جب ابو سفیان نے پریشان ہو کر کہا کہ حی بن اخطب کو بلاؤ۔ اس کی پریشانی کا باعث یہ تھا کہ 10 دنوں میں اس کے لشکر کی خوراک کا ذخیرہ بہت کم رہ گیا تھا۔ سپاہیوں نے قرب و جوار کی بستیوں میں لوٹ مار کر کے کچھ خوراک تو حاصل کر لی تھی، لیکن اس ریگزار میں لوگوں کے گھروں میں بھی خوراک کا کوئی ذخیرہ نہیں ہوتا تھا۔ قریش کے لشکر میں بددلی پھیلنے لگی۔ اپنے لشکر کے جذبے کو یوں ٹھنڈا پڑتے دیکھ کر اس نے یہودیوں کے ایک قبیلے کے سردار کو یعنی ہوئی بن اخطب کو بلایا جو قریش کی زمین دوز مدد کے لیے لشکر کے قریب ہی موجود تھا۔ وہ تو اس انتظار میں تھا کہ اہل قریش اسے بلائیں اور اس سے مدد مانگے۔ مدینہ سے کچھ ہی دور یہودیوں کے ایک قبیلے بنو قریظہ کی بستی تھی۔ اس قبیلے کا سردار کعب بن اسد اس بستی میں رہتا تھا۔ اس رات جب وہ گہری نیند سویا ہوا تھا، دروازے پر بڑی زور کی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے اپنے غلام کو آواز دے کر کہا، دیکھو باہر کون ہے۔ غلام نے کہا، ہوئی بن اخطب آیا ہے۔ رات کے اس وقت وہ اپنے ہی کسی مطلب سے آیا ہوگا۔ کعب بن اسد نے غصیلی آواز میں کہا، اسے کہو کہ میں اس وقت تمہارا کوئی مطلب پورا نہیں کر سکتا، دن کے وقت آنا۔ بنو قریظہ یہودیوں کا وہ قبیلہ تھا جس نے مسلمانوں کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر رکھا تھا۔ اس معاہدے میں یہودیوں کے دوسرے 2 قبیلے بنو قینقاع اور بنو نذیر بھی شامل تھے، لیکن ان دونوں قبیلوں نے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اور مسلمانوں نے انہیں وہ سزا دی تھی کہ وہ لوگ شام کی طرف بھاگ گئے تھے۔ صرف بنو قریظہ تھا جس نے معاہدے کو برقرار رکھا اور اس کا احترام کیا۔ مسلمان جنگ خندق میں اس قبیلے کی طرف سے ذرا سا بھی خطرہ محسوس نہیں کر رہے تھے۔ ہوئی بن اخطب بھی یہودی تھا۔ وہ کعب بن اسد کو اپنا ہم مذہب بھائی سمجھ کر اس کے پاس گیا تھا۔ وہ کعب بن اسد کو مسلمانوں کے خلاف اکسانا چاہتا تھا، اس لیے وہ غلام کے کہنے پر بھی وہاں سے نہ ہٹا۔ کعب بن اسد نے پریشان ہو کر اسے اندر بلا لیا۔ میں جانتا ہوں تم اس وقت میرے پاس کیوں آئے ہو۔ کعب بن اسد نے ہوئی سے کہا، اگر تم ابو سفیان کے کہنے پر آئے ہو تو اسے کہہ دو کہ ہم نے مسلمانوں کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس پر مسلمان پوری دیانتداری سے قائم ہیں۔ وہ ہمیں اپنا حلیف سمجھتے ہیں اور انہوں نے ہمیں پورے حقوق دے رکھے ہیں۔ ہوئی بن اخطب نے کہا، ہوش میں آ کعب بن اسد، بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام دیکھ لے۔ مسلمانوں کی شکست مجھے صاف نظر آ رہی ہے۔ خدائے یہودہ کی قسم 10,000 کا لشکر مسلمانوں کو کچل ڈالے گا، پھر یہ مسلمان تم پر ٹوٹ پڑیں گے کہ یہودیوں نے انہیں شکست دلائی ہے۔ تم چاہتے کیا ہو ہوئی؟ کعب بن اسد نے پوچھا۔ قریش کے لشکر کا ایک حصہ پہاڑوں کے پیچھے سے تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ ہوئی نے کہا، تمہاری موجودگی میں یہ سپاہی مسلمانوں پر عقب سے حملہ نہیں کر سکتے۔ تم اپنے قبیلے سمیت قریش سے مل جاؤ اور مسلمانوں پر اس طرح سے حملہ کرو کہ تمہیں جم کر نہ لڑنا پڑے، بلکہ ضرب لگا کر پیچھے ہٹاؤ۔ اس سے قریش کو یہ فائدہ ہوگا کہ مسلمانوں کی توجہ خندق سے ہٹ جائے گی اور قریش کا لشکر خندق کو عبور کر لے گا۔ اگر میں تمہاری بات مان لوں اور ہمارا حملہ وہ کام نہ کر سکے جو تم چاہتے ہو تو جانتے ہو مسلمان ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ کعب بن اسد نے کہا، تم مسلمانوں کے قہر و غضب سے واقف ہو۔ کیا بنو قینقاع اور بنو نذیر کا کوئی ایک بھی یہودی تمہیں یہاں نظر آتا ہے؟ ابو سفیان نے سب کچھ سوچ سمجھ کر تمہیں معاہدے کی دعوت دی ہے۔ ہوئی بن اخطب نے کہا، اگر مسلمانوں کا قہر و غضب تم پر گرنے لگا تو قریش کے لشکر کا ایک حصہ تمہارے قبیلے کی حفاظت کے لیے شیخین اور لاوا کی پہاڑیوں میں موجود رہے گا۔ وہ شب خون مارنے والے تجربہ کار سپاہیوں کا لشکر ہوگا جو مسلمانوں کو تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ تم مجھے اتنے بڑے خطرے میں ڈال رہے ہو جو میرے پورے قبیلے کو تباہ کر دے گا۔ کعب بن اسد نے کہا، تمہارا قبیلہ تباہ ہو یا نہ ہو، اہل قریش اتنی قیمت دیں گے جو تم نے کبھی سوچی بھی نہ ہوگی۔ ہوئی نے کہا، یا اپنے تعاون کی قیمت خود بتا دو، جو کہو گے جس شکل میں مانگو گے تمہیں قیمت مل جائے گی اور تمہارے قبیلے کو پورا تحفظ ملے گا۔ مسلمان اگلے چند دنوں میں نیست و نابود ہو جائیں گے، تم اس کا ساتھ دو جو زندہ رہے گا اور جس کے ہاتھ میں طاقت ہوگی۔ کعب بن اسد آخر یہودی تھا،
اس نے زر و جواہرات کی لالچ میں آ کر ہوئی بن اخطب کی بات مان لی۔ قریش کا کوئی سپاہی ہماری بستی کے قریب نہ آئے۔ کعب بن اسد نے کہا، مسلمانوں پر میرا قبیلہ شب خون مارتا رہے گا۔ یہ کام رات کی تاریکی میں کیا جائے گا تاکہ مسلمانوں کو پتہ ہی نہ چل سکے کہ شب خون مارنے والے بنو قریظہ کے آدمی ہیں۔ کعب نے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، ہوئی تم دیکھ رہے ہو کہ میں یہاں اکیلا پڑا ہوں، میری راتیں تنہائی میں گزر رہی ہیں، آج کی رات تنہا گزارو۔ ہوئی نے کہا، کل تم تنہا نہیں ہوگے، مجھے 10 دنوں کی مہلت ملنی چاہیے۔ کعب بن اسد نے کہا، مجھے اپنے قبیلے کو تیار کرنا ہے۔ قریش اور بنو قریظہ کے درمیان معاہدہ ہو گیا۔ سعد بن عتیق معمولی قسم کا ایک جوان تھا جس کی مدینہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی۔ وہ خنجر اور تلواریں تیز کرنے کا کام کرتا تھا۔ اس میں یہ خوبی تھی کہ خدا نے اسے آواز پرسوز اور سریلی دی تھی اور وہ شہ سوار تھا۔ راتوں کو کسی محفل میں اس کی آواز سنائی دیتی تھی تو لوگ باہر آ کر اس کا گانا سنا کرتے تھے۔ کبھی رات کو وہ شہر سے باہر چلا جاتا اور اپنی ترنگ میں گایا کرتا تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ ایک رات وہ پرسوز لے میں شہر سے دور کہیں گا رہا تھا کہ ایک بڑی خوبصورت اور جوان لڑکی اس کے سامنے یوں آن کھڑی ہوئی جیسے کوئی جن یا چڑیل انسان کے حسین روپ میں آ گئی ہو۔ سعد گھبرا کر خاموش ہو گیا۔ لڑکی نے کہا، اس آواز سے مجھے محروم نہ کرو جو مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ مجھے دیکھ کر خاموش ہو گئے ہو تو میں دور چلی جاتی ہوں۔ اپنے نغمے کا خون نہ کرو، تیری آواز میں ایسا سوز ہے جیسے تو کسی کے فراق میں نغمہ سرا ہے۔ کون ہے تو؟ سعد نے کہا، اگر تو جنات میں سے ہے تو بتا دے۔ لڑکی کی جلترنگ جیسی ہنسی سنائی دی۔ صحرا کی شفاف چاندنی میں اس کی آنکھیں ہیرو کی طرح چمک رہی تھیں۔ میں بنو قریظہ کی ایک یہودی کی بیٹی ہوں اور میں مسلمان ہوں، مذہب کو درمیان میں نہ لا۔ یہودن نے کہا، نغموں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، میں تیرے لیے نہیں تیرے نغمے اور تیری آواز کے لیے آئی ہوں۔ سعد دوبارہ اپنی دھن میں گنگنانے لگا۔ ایک روز یہودن نے اسے کہا کہ سعد قبول کر لے تو وہ اس کے پاس آ جائے گی اور اسلام قبول کر لے گی۔ 2-3 روز ہی گزرے تھے کہ مدینہ کا محاصرہ آ گیا۔ سعد بن عتیق کا کام بڑھ گیا۔ اس کے پاس تلواریں، خنجر اور بچیوں کی انیاں تیز کروانے والوں کا ہجوم لگا رہنے لگا۔ وہ راتوں کو بھی کام کرتا تھا۔ ایک روز یہ یہودن اپنے باپ کی تلوار اٹھائی اس کے پاس آئی۔ یہودن نے کہا، تلوار تیز کرانے کے بہانے آئی ہوں، آج ہی رات یہاں سے نکلو ورنہ ہم کبھی نہ مل سکیں گے۔ کیا ہو گیا ہے؟ پرسوں شام میرے باپ نے مجھے کہا کہ قبیلے کے سردار کعب بن اسد کو میری ضرورت ہے۔ یہودن نے بتایا، باپ نے ہوئی بن اخطب کا نام لیا ہے۔ میں کعب کے گھر چلی گئی۔ وہاں ہوئی کے علاوہ 2 اور آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ مسلمانوں کے آخری دن آ گئے ہیں۔ کعب بن اسد، ہوئی بن اخطب اور قریش کے درمیان اس لڑکی کی موجودگی میں معاہدہ ہوا اور مسلمانوں پر عقب سے حملوں کا منصوبہ طے ہوا۔ اس یہودن کو رات بھر کعب کے پاس گزارنی پڑی۔ صبح وہ اپنے گھر آ گئی۔ اسے مسلمانوں کے ساتھ کوئی دلچسپی نہ تھی، اس کی دلچسپیاں سعد کے ساتھ تھیں۔ اس کے کانوں میں یہ بات بھی پڑی تھی کہ کعب اسے بیوی یا داشتہ کی حیثیت سے اپنے پاس رکھ لے گا۔ سعد بن عتیق اس یہودن کی محبت کو تو بھول ہی گیا۔ اس نے یہودن کو گھر بھیج دیا اور ایک بزرگ مسلمان کو بتایا کہ کعب بن اسد نے ہوئی کے کہنے پر قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اس بزرگ نے یہ اطلاع اوپر پہنچا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ بنو قریظہ نے بنو قینقاع اور بنو نذیر کی طرح اپنا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن اسد کے خلاف کوئی کارروائی کرنے سے پہلے یہ یقین کر لینا ضروری سمجھا کہ بنو قریظہ نے واقعی قریش کے ساتھ معاہدہ کر لیا ہے۔ اللہ اپنے نام لیوا بندوں کی مدد کرتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے تصدیق ہو گئی کہ بنو قریظہ اور قریش کے درمیان بڑا خطرناک معاہدہ ہوا ہے۔ واقعہ یوں ہوا، عورتوں اور بچوں کو شہر کے ان مکانوں اور چھوٹے چھوٹے قلعوں میں منتقل کر دیا گیا تھا جو خندق سے دور تھے۔ ایک ایسے ہی قلعے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہا چند ایک عورتوں اور بہت سے بچوں کے ساتھ مقیم تھیں۔ ایک روز صفیہ رضی اللہ عنہا قلعے کی فصیل پر گھوم پھر رہی تھیں کہ انہوں نے نیچے دیکھا ایک آدمی دیوار کے ساتھ ساتھ مشکوک سی چال چلتا جا رہا تھا۔ وہ کہیں رکتا، دیوار کو دیکھتا اور آگے چل پڑتا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا اسے چھپ کر دیکھنے لگی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ آدمی قلعے کے اندر آنے کا کوئی راستہ یا ذریعہ دیکھ رہا ہے۔ صفیہ رضی اللہ عنہا کو اس وجہ سے بھی اس آدمی پر شک ہوا کہ شہر کے تمام آدمی خندق کے قریب مورچہ بند تھے یا جنگ کے کسی اور کام میں مصروف تھے۔
اگر یہ کوئی اپنا آدمی ہوتا اور کسی کام سے آیا ہوتا تو دروازے پر دستک دیتا۔ قلعے میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ صرف ایک مرد تھا۔ یہ تھے عرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نیچے ایک آدمی مشکوک انداز سے دیوار کے ساتھ ساتھ جا رہا ہے، مجھے شک ہے کہ وہ یہودی ہے۔ انہوں نے حسان رضی اللہ عنہ سے کہا، تم جانتے ہو حسان، بنو قریظہ نے دوستی کا معاہدہ توڑ دیا ہے، یہ شخص مجھے یہودیوں کا مخبر معلوم ہوتا ہے۔ بنو قریظہ ہم پر عقب سے حملہ کریں گے تاکہ ہمارے مردوں کی توجہ خندق کی طرف سے ہٹ جائے اور وہ پیچھے آ جائیں۔ یہودیوں کے پاس ہمارے مردوں کو مورچوں سے نکال کر پیچھے لانے کا یہ طریقہ کارآمد ہوگا کہ وہ ان قلعوں پر حملہ شروع کر دیں جن میں عورتیں اور بچے ہیں۔ نیچے جاؤ حسان، اللہ تمہارا نگہبان ہو۔ اس شخص کو للکارو، اگر وہ واقعی یہودی ہو تو اسے قتل کر دو۔ خیال رکھنا کہ اس کے ہاتھ میں برچھی ہے اور اس کے چوغے کے اندر تلوار بھی ہوگی۔ حسان بن ثابت نے کہا، اے عظیم خاتون، کیا آپ نہیں جانتی کہ میں بیمار ہوں؟ اگر مجھ میں ذرا سی طاقت بھی ہوتی تو اس وقت میں میدان جنگ میں ہوتا۔ مورخ ابن حشام اور ابن قتیبہ نے لکھا ہے کہ عرب کے عظیم شاعر کا یہ جواب سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ رضی اللہ عنہا خود اس مشکوک آدمی کو پکڑنے یا مارنے کے لیے چل پڑی، لیکن یہ نہ دیکھا کہ ایک مسلح مرد کے مقابلے میں جاتے ہوئے ان کے ہاتھ میں کون سا ہتھیار ہے۔ وہ جلدی میں جو ہتھیار لے کر گئیں وہ برچھی نہیں تھی، تلوار نہیں تھی، وہ ایک ڈنڈا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا دوڑتی ہوئی باہر نکلی اور اس مشکوک آدمی کے پیچھے جا رکی جو دیوار کے ساتھ کھڑا اوپر دیکھ رہا تھا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے اسے للکارا، کون ہے تو؟ مشکوک آدمی نے بدک کر پیچھے دیکھا۔ اگر وہ کسی غلط نیت سے نہ آیا ہوتا تو اس کا انداز کچھ اور ہوتا، مگر اس نے برچھی تان لی۔ حضرت صفیہ نے اس کا چہرہ دیکھا تو کوئی شک نہ رہا کہ وہ یہودی تھا اور وہ بنو قریظہ کا ہی ہو سکتا تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ ایک عورت ہے، وہ بھی ایک ڈنڈے سے مسلح، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی۔ حضرت صفیہ نے للکار کر کہا، تجھ پر خدا کی لعنت، کیا تو بنو قریظہ کا مخبر نہیں ہے؟ یہودی نے کہا، محمد کی پھپھی یہاں سے چلی جا، کیا تو میرے ہاتھوں مرنے آئی ہے؟ ہاں، میں بنو قریظہ کا آدمی ہوں۔ وہ بولی، پھر تو یہاں سے زندہ بچ کر نہیں جائے گا۔ یہودی نے قہقہ لگایا اور بڑھ کر برچھی ماری۔ جس تیزی سے برچھی آئی تھی اس سے زیادہ تیزی سے صفیہ رضی اللہ عنہا ایک طرف ہو گئیں۔ یہودی کا وار خالی گیا تو وہ سنبھل نہ سکا، وہ آگے کو جھکا اور اپنے بڑھتے ہوئے قدموں کو نہ روک سکا۔ صفیہ رضی اللہ عنہا نے پوری طاقت سے اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ ایک عورت کے بازو میں خدا کا قہر آ گیا تھا۔ یہودی رک کر سیدھا ہوا لیکن اس کا سر ڈولنے لگا۔ حضرت صفیہ نے اسے سنبھلنے کا موقع نہ دیا اور اس کے سر پر پہلے سے زیادہ زور سے ڈنڈا مارا۔ اب یہودی کھڑا نہ رہ سکا، اس کے ہاتھ سے برچھی گری، پھر اس کے گھٹنے زمین سے لگے۔ حضرت صفیہ نے اس کے سر پر جس سے خون بہ رہا تھا ایک اور ڈنڈا مارا۔ وہ جب بے ہوش ہو کر لڑک گیا تو صفیہ رضی اللہ عنہا اس کے سر پر ہی ڈنڈے مارتی چلی گئیں جیسے زہریلے ناگ کا سر کچل رہی ہوں۔ حضرت صفیہ نے اس وقت ہاتھ روکا جب یہودی کی کھوپڑی کچلی گئی اور اس کا جسم بے حس ہو گیا۔ حضرت صفیہ قلعے میں چلی گئیں۔ انہوں نے حسان بن ثابت سے کہا، میں وہ کام کر آئی ہوں جو تمہیں کرنا تھا، اب جاؤ اور اس یہودی کے ہتھیار اٹھا لاؤ اور اس کے کپڑوں کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی لے آؤ۔ میں عورت ہوں، کسی مرد کے کپڑوں کے اندر ہاتھ ڈالنا ایک عورت کے لیے مناسب نہیں۔ چاہو تو یہ مال غنیمت تم لے سکتے ہو، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ اللہ آپ کی عصمت اور عفت کی حفاظت کرے۔ حسان رضی اللہ عنہ نے شاعروں کی مسکراہٹ سے کہا، مال غنیمت کی ضرورت مجھے بھی نہیں ہے اور میں اپنے اندر اتنی توانائی محسوس نہیں کرتا کہ یہ کام انجام دے سکوں۔ مورخین لکھتے ہیں کہ یہ خبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ کو پریشانی ہوئی۔ شہر میں خوراک کی کیفیت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ ہر فرد کو اس کی اصل ضرورت کی صرف 1/4 خوراک ملتی تھی۔ رسول اکرم نے خدائے ذوالجلال سے مدد مانگی اور کوئی حکمت عملی سوچنے لگے۔ ادھر خندق کا محاذ سرگرم تھا۔ خالد کو اپنی اس وقت کی بے چینی اور بےتابی اچھی طرح یاد تھی۔ وہ خندق کے ساتھ ساتھ گھوڑا دوڑاتا اور کہیں سے خندق عبور کرنے کے طریقے سوچتا تھا۔ وہ مرد میدان تھا، لڑے بغیر واپس جانے کو اپنی توہین سمجھتا تھا، مگر وہاں لڑائی اس نوعیت کی ہو رہی تھی کہ قریش کے تیر انداز خاصی تعداد میں خندق کے اس مقام پر قریب آ جاتے جہاں مسلمان مورچہ بند تھے۔ یہ سلا کی پہاڑی تھی۔ تیر انداز مسلمانوں پر تیر برساتے، مسلمان جوابی تیر اندازی کرتے۔ کبھی قریش کا کوئی تیر انداز کسی اور جگہ گشتی سنتریوں پر تیر چلاتا، مگر مسلمانوں کا جیش فوراً پہنچ جاتا۔
رات کو مسلمان خندق پر سنتریوں کی تعداد میں اضافہ کر دیتے تھے اور قریش خندق سے دور پیچھے خیمہ گاہ میں چلے گئے۔ خدا حق پرستوں کے ساتھ تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے مدد مانگی جو ایک انسان کے روپ میں آپ کے سامنے آ گئی تھی۔ یہ تھے نعیم بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کا تعلق غطفان کے قبیلے سے تھا۔ نعیم رضی اللہ عنہ سرکردہ شخصیت تھے۔ خدا نے انہیں غیر معمولی دماغ عطا کیا تھا۔ 3 اہم قبیلوں قریش، غطفان اور بنو قریظہ پر ان کا اثر و رسوخ تھا۔